آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ چیپٹر 8 فیوچر آف پاکستان۔ جی ہاں، پاکستان واقعی ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں۔ اس ریاست نے 3 جنگیں، کئی فوجی جھڑپیں، 4 مارشل لا اور بار بار معاشی تباہی دیکھی ہے۔ ہر بار جب اسے ناکام ریاست کہا گیا، پاکستان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، اگرچہ ہر بار زیادہ کمزور، زیادہ تقسیم شدہ سیاسی نظام کے ساتھ اور تعلیمی و آبادی جیسے مسائل کے ساتھ۔ برطانوی محقق ایان ٹالبٹ نے کہا کہ پاکستان کے خدا نخواستہ تباہ ہونے کی خبریں مبالغہ آمیز ہیں، اور پاکستانی عوام کی لچک ریزیلینس کو سراہا تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کے تجزیے کو 3 A's یعنی اللہ، فوج اور امریکہ سے آگے جانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تینوں آج بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ فوج اقتدار میں ہے، امریکہ سرپرست ہے، اور 2 صوبوں میں اسلام پسند حکومت کر رہے ہیں۔ ٹالبٹ کی تجویز کردہ اصلاحات مثلاً خواتین، اقلیتوں اور غریب طبقات کی شمولیت دانش مندانہ ہیں، مگر موجودہ اشرافیہ کی صلاحیت سے باہر نظر آتی ہیں۔ وہ درست کہتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر ناکام نہیں ہوگا، اگرچہ بعض حصے ناکام ہو سکتے ہیں۔ ایک حقیقی تباہی صرف پاک بھارت جوہری جنگ کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکمرانی کا نظام غالباً جاری رہے گا، لیکن کچھ واقعات اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ مثلاً بھارت سے جنگ، شدت پسند مذہبی گروہوں کا ابھار، امریکہ یا چین کی حمایت کا خاتمہ، تعلیمی اور سماجی اصلاحات میں ناکامی، اعلیٰ حکام کی ٹارگٹ کلنگ، لسانائی اور علاقائی علیحدگی کی تحریکوں کا دوبارہ جنم، پاکستان کی بنیادی شناخت پر عوامی اعتماد کا خاتمہ۔ دوسری طرف امید کی صورتیں بھی ممکن ہیں، مثلاً بھارت سے تعلقات کی بہتری، معتدل قیادت کا ابھار، عالمی امداد کا تسلسل، مشرف کا رہنمائی شدہ جمہوریت کا کامیاب ہو جانا یعنی ہائبرڈ رجیم، ایک ایسی قومی شناخت کا فروغ جو ہمسایہ ممالک سے متصادم نہ ہو۔ یہ سب ممکنہ راستے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چند برسوں میں حقیقت بن سکتا ہے۔ ان کے اثرات پاکستان کی سلامتی، جوہری پالیسی، اندرونی استحکام، دہشت گردی کی حمایت اور عالمی تعلقات پر مرتب ہوں گے۔ حال بطور مستقبل، یہ کہنا معقول ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان زیادہ تر ویسا ہی رہے گا جیسا کہ آج ہے، اگرچہ فوجی حکومت کی قانونی حیثیت، اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحی خارجہ پالیسیوں اور موجودہ سماجی نظام کو دوبارہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن ریاست کے وجود یا اس مرکز پسند طبقے کی بالادستی کو کوئی سنجیدہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس مرکز کو مشرف بارہا اعتدال پسند قوتیں کہتے ہیں، جنہیں وہ ایک طرف انتہا پسند مذہبی جماعتوں اور دوسری طرف بائیں بازو کے لبرلز کے مقابل رکھتا ہے۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی اور سماجی ڈھانچہ جو ایک اشرافیہ پر مبنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہے، جس کا مرکز فوج ہے، اور جو دائیں بازو کی سوچ کا حامل ہے، جو سیاسی اور سماجی تبدیلی کی سخت مزاحمت کرتا ہے، ممکن ہے طویل عرصے تک بغیر کسی بڑی تبدیلی کے چلتا رہے۔ ایک پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ود کوسچن مارک۔ پاکستان کے اشرافیہ پر مبنی نظام اولیگارچ سسٹم کے جاری رہنے کے حق میں کئی مضبوط دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل کے مطابق اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ نمبر 1، اشرافیہ سے اختلافات کی قیمت زیادہ ہے۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے سے ہٹتے ہیں، انہیں ریاستی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے پولیس کی ہراسانی، ٹیکس کی چھان بین یا سزائیں۔ ویسے آج اس 2025 یا 24 کے دور میں عدت جیسے کیس بھی کھل جاتے ہیں۔ آپ نے شادی ٹھیک طریقے سے نہیں کی، اس پر بھی سزا ہو جاتی ہے۔ خیر، کتاب میں واپس آتے ہیں۔ زیادہ تر اشرافیہ ریاستی ملازمت سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بولنے سے گریز کرتی ہیں۔ لبرل طبقہ اگر بولے بھی تو صرف انگریزی میں، جبکہ اردو میڈیا میں بولنا زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اشرافیہ کو معاشی بدحالی کا سامنا نہیں۔ پاکستان کے عام لوگ تو عوامی سہولیات کی تباہی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن فوجی افسران، سفارتکار اور بیوروکریٹس کو پینشن، زمینیں اور اچھی نوکریاں ملتی ہیں۔ تاجر بھی ریاستی پالیسی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنا سرمایہ پاکستان کے بجائے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں۔ تیسرا، پاکستان کی اسٹریٹجک کرایہ داری۔ پاکستان نے خود کو ہمیشہ بڑی طاقتوں مثلاً امریکہ، سعودی عرب اور چین کے لیے کرائے پر دیا ہے۔ اس جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے حکومت اصلاحات کی طرف مائل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسے بچانے آ جائے گا۔ اس سوچ نے پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری بحث کو روک دیا ہے۔
चौथी वजह, पाकिस्तान ने माजी में अपने अवाम को प्रोपेगेंडा के ज़रिए काबू में रखा, लेकिन रियासत के लिए अवाम की वफादारी सिर्फ जंग या बुरहान के वक्त ही सामने आ सकती है। इस्टेब्लिशमेंट अवामी राय को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अवाम के रद्द-ए-अमल का भी सामना होता है। अगर कोई गैर मुल्की ताकत इस्लाहात का मुतालबा करे तो उसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान अक्सर अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत में खुदकुशी की धमकी देता है, यानी ये तासर देता है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देगा। फौजी क़यादत की मज़ाहमत, जनरल मुशर्रफ और उन जैसे फौजी रहनुमा बैरूनी या अंदरूनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की मुखालफत करते हैं। मुशर्रफ की हैसियत सिर्फ उनके ओहदे तक महदूद है। अगर वो हटाए गए या कत्ल कर दिए गए तो उनकी जगह लेने वाला भी इस्टेब्लिशमेंट के नज़रियात का ही नुमाइंदा होगा, सिर्फ हल्के फ़र्क के साथ। पाकिस्तान शायद ज़्यादा तब्दील ना हो क्योंकि वो दोबारा आलमी ताकतों के लिए अहम बन गया। फ़ौज का किरदार नाकाबिल चैलेंज है, इस्टेब्लिशमेंट मुतमिन और मुस्तहकम है, अपोजिशन मुनक़सिम और कमज़ोर है। इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को एक कमज़ोर मगर ज़रूरी निज़ाम के तौर पर पेश करती है और इस्लाहात के ख़िलाफ़ इसका मौक़िफ़ ये होता है कि अगर निज़ाम छेड़ा गया तो शिद्दत पसंदी और तबाही फैलेगी। वो इस्लाहात की बजाय छोटे मोटे मुरम्मत की बात करती है, लेकिन बहुत से बाअसर लोग दिल में परेशान होते हैं और समझते हैं कि उनका या उनके बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से बाहर है। एक नाकाम होती हुई इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान शदीद आबादियाती दबाव का शिकार है। सिर्फ 3 करोड़ आबादी वाला मुल्क अब तकरीबन 20 करोड़ के करीब है और अब 2025 में 25 करोड़ के करीब है। इस आबादी में इजाफे के साथ ना तालीम बेहतर हुई, ना ज़मीनी इस्लाहात। शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन बुनियादी सहूलियात नाकाफ़ी हैं। भारत से कुदरती तजारती तल्लुकात भी बंद हैं, जिससे मईशत को नुकसान होता है। इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान के इदारों पर शदीद दबाव पड़ रहा है। अगर उनमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी ना की गई तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान ने अलकायदा और तालिबान के कुछ अफराद अमेरिका के हवाले किए, लेकिन ये ज़्यादातर इब्तदाई दौर में हुआ। अब ये गिरफ्तारियाँ कम हो गई हैं और मुस्तकबिल में अमेरिका को खुश रखने का ये ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान पर तालिबान, अलकायदा की हमायत और हसास टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, जिससे हुकूमत की साख्त मुतासर हुई है। इंटरनेट, केबल चैनल्स, रेडियो और मुकामी अखबारात की कसरत ने पाकिस्तानी अवाम को नई मालूमात तक रसाई दी है। अवाम अब रियासती प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं होते। माजी में 1965 और 1971 की जंगों की सच्चाई छुपाई गई थी, लेकिन कारगिल की हकीकत अब लोगों के इल्म में आ चुकी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पार्लियामान भी कारगिल की तहकीक का इरादा रखती है, अगर हुकूमत इजाज़त दे। यानी अब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को वो अवामी अंधापन और आलमी खामोशी हासिल नहीं रही जो पहले थी। पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल के अलावा कोई ऐसी मसनूआत या सर्विसेज नहीं हैं जिनकी आलमी सतह पर शदीद तलब हो। यहाँ तक कि इस शोबे में भी कारकर्दगी उस वक्त तक यकीनी नहीं जब तक पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाली सरमायाकारी उसे अमरीकी और यूरोपीय मंडियों में मुकाबले के काबिल ना बना दे। पाकिस्तान की नई जियो स्ट्रेटजिक अहमियत ने उसे खासी मुआशी इमदाद फराहम की है, सिर्फ अमेरिका से $7 अरब। लेकिन क्या ये इमदाद कलीदी समाजी और सियासी इदारों की बहाली के लिए काफ़ी होगी? जब तक पूरी इस्टेब्लिशमेंट महज चंद नुमायाँ अहदेदारों के बजाय माली और इंतज़ामी नज़्म व ज़ब्त को अपनाने के लिए तैयार नहीं होती, पाकिस्तान बद इंतज़ामी, करप्शन और ख़राब टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम की दलदल में फंसा रहेगा। और एक गैर यकीनी सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत की मुखालफत की बुनियादी पॉलिसी तरक करेगा और कश्मीर के मसले पर अपनी शिद्दत पसंदी को कम करेगा, ताकि एक ऐसा माहौल पैदा किया जा सके जो मुआशी तरक्की के लिए ज़्यादा मौजू हो। ये मसाइल पाकिस्तान की उस सरकारी शनाख्त के दिल से जुड़े हैं जो पिछले 50 बरसों से फ़ौज ने कायम कर रखी है, और ये शक है कि पाकिस्तान को इन पॉलिसियों को तब्दील करने पर आमादा या मजबूर किया जा सकता है। हालांकि जनवरी 2004 में इस हवाले से कुछ तब्दीली के आसार नज़र आए। अपनी तजवीराती स्ट्रेटजिक लोकेशन पर इन्हिसार ने पाकिस्तान में एक ऐसा पॉलिसी साज तबका पैदा किया है जो इंतहाई महदूद सोच रखता है। अगरचे कभी कभार वो हिकमत अमली के लिहाज से ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हैं और भारत से बेहतर भी निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खारजा सर्विस और फ़ौजी माहिरीन अपनी पॉलिसियों को एक लामतनाही शतरंज के खेल के अगले चाल तक महदूद रखते हैं। भुट्टो ने इस हिकमत अमली में जिद्दत पैदा की जब उन्होंने अमेरिका से हटकर चीन तक पाकिस्तान की हमायत को वुसअत दी। ज़ियाउल हक ने इसको अरब रियासतों खुसूसन सऊदी अरब तक बढ़ाया। एटम बम, जिसे भारत पर दबाव डालने के लिए हथियार के तौर पर देखा जाता है, एक तरफ तो मुमकिन जंग से बचाव का ज़रिया बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की शनाख्त के मसले को मज़ीद उलझा देता है और नई दिल्ली के साथ तबाहकुन दुश्मनी को भी बरकरार रखता है। निजी तौर पर
بہت سے اعلیٰ پاکستانی عہدیدار آبادی میں دھماکے خیز اضافے، اسلامی انتہا پسندی کے عروج اور معاشی جمود جیسے خطرات کو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ابھرتے ہوئے بھارت کے ساتھ طویل اور غیر معینہ مدت کی دشمنی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ میں بہت کم افراد ان تمام خطرات کو ایک ساتھ جوڑ کر موجودہ پالیسیوں کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس موافقت پذیر جمود یعنی اڈیپٹیو اسٹیٹس کو ہی محفوظ سمجھتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن: بہت کم امکان ہے کہ جنرل مشرف موجودہ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر بدل سکیں، اور یہ ان کا بنیادی مقصد بھی نہیں لگتا۔ وہ داخلی معاملات کے مقابلے میں بین الاقوامی امور میں زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ ان کی قیادت جرأت مند مگر عجیب طور پر غیر فیصلہ کن ہے، جس میں ڈرامائی بیانات اور کئی پالیسی اقدامات تو نظر آتے ہیں مگر ان پر عمل درآمد کم ہوتا ہے۔ وہ ہر بات ماننے کی خوبی رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی غیر ملکی ہو، اسلام پسند، لبرل یا بھارتی عہدیدار۔ ان کا واحد معیار قومی مفاد ہے جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی واضح ویژن نظر نہیں آتا سوائے فوج کے روایتی خیالات کے، جمہوریت کے خطرات، بھارت کے تکبر اور دشمنی، اور امریکہ کی غیر قابل اعتبار اتحادی حیثیت۔ مشرف کی طاقت بالآخر ایک درجن یا کچھ زیادہ جرنیلوں کی رضامندی پر قائم ہے، جیسے کہ 1950 کی دہائی سے ہر پاکستانی رہنما کے پیچھے ان کی طاقت تھی۔ دیر از نو الٹرنیٹو، یعنی کوئی دوسرا دباؤ نہیں۔ مگر یہ صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے اگر اندرونی، معاشی یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے کئی بحران سامنے آئیں۔ پاکستانی فوج نہ خود براہ راست حکومت کرنا چاہتی ہے، نہ ہی سویلینز کو مکمل خود مختاری کے ساتھ حکمرانی دینا چاہتی ہے۔ چونکہ فوج ایک بنیادی طور پر قدامت پسند ادارہ ہے، اگرچہ مشرف اتاتürk ترک کے مداح ہیں لیکن ان کے بہت سے ساتھی اس نظریے کے حامی نہیں، اس لیے فوج کی قیادت میں کوئی انقلابی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ یہ بھی مشکوک ہے کہ فوج کسی تدریجی اصلاحات کی حکمت عملی کو تصور دے اور اس پر عمل کرے تاکہ پاکستان کے کمزور سویلین ادارے بہتر ہو سکیں۔ شواہد بتاتے ہیں فوج اپنے ریاستی امور میں مرکزی کردار سے مکمل طور پر مطمئن ہے، لیکن یہ طاقتور سویلین اداروں اور قانون کی بالادستی کا متبادل نہیں۔ پاکستانی فوج ریاست کو ناکامی سے بچانے کے لیے کافی مضبوط ہے، مگر ریاست کو بدلنے کے لیے درکار تخلیقی صلاحیت اس کے پاس نہیں۔ جہاں تک پاکستان کی شناخت اور پاکستانی ہونے کے مفہوم کی بات ہے تو فوج شاید ایسی قومی شناخت وضع نہ کر سکے جو پاکستان کے کثیر النسلی، کثیر المسلک معاشرے اور بھارت کے ساتھ جاری متنازع تعلقات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، لیکن فوج اپنی غالب حیثیت کے باعث اس قومی اتفاق رائے کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو روک سکتی ہے۔ پاکستان کو بدلنے کی کنجی فوج کے پاس ہے، لیکن خود فوج تبدیلی کے لیے تیار نہیں، چاہے کچھ افسران اب پاکستان کی بتدریج اور مکمل زوال پر فکر مند ہوں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کن حالات میں پاکستان کی نرم آمریت یا اشرافیہ پر مبنی نظام سے حقیقی جمہوریت کی طرف منتقلی ممکن ہو سکتی ہے۔ تائیوان اور جنوبی کوریا حالیہ اشروں میں آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقل ہوئے، مگر فیصلہ کن عنصر معاشی ترقی کے ساتھ امریکی سیکیورٹی چھتری تھی۔ جب بیرونی سیکیورٹی یقینی ہو گئی تو وہاں کی آمریتیں سویلین جمہوریتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پاکستان کے معاملے میں جب تک بیرونی سلامتی کی مکمل ضمانت نہ ہو، فوج اقتدار سویلینز کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تائیوان اور جنوبی کوریا میں فوج نے معیشت پر گہرا اثر نہیں ڈالا تھا اور معاشی ترقی کی قیادت سویلین کے پاس تھی، جبکہ پاکستان میں سویلین شعبہ فوج کے مقابلے میں پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ فوج اپنی ادارہ جاتی معاشی دلچسپیوں کے باعث اقتدار چھوڑنے سے گریز کرے۔ ویسے اس سب صورتحال میں اب شہباز شریف جو 2024 میں 2025 میں وزیر اعظم ہیں، کٹھ پتلی وزیر اعظم فارم 47 کے ذریعے جو بنائے گئے ہیں، انہوں نے تو اخیر کر دیا، انہوں نے تو ہر طرف فوج کو اجازت دے دیا، تو بہت حد تک پیچھے ہٹ گئے ہیں، بلکہ مکمل بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، بالکل ہی کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ امپلیکیشنز، مضمرات: اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت والا نظام مستقبل میں بھی قائم رہتا ہے تو اسے کم از کم قریبی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ ان میں سے سب سے اہم مسئلہ معیشت ہے، جہاں دو ممکنہ راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر معیشت میں بڑی ترقی نہ بھی ہو تب بھی پاکستان کا اہم جغرافیائی مقام اسے دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے اہم بنائے رکھے گا، اور یوں اسے بیرونی امداد اور تکنیکی مدد ملتی رہے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر معیشت جمود کا شکار رہے تو اس کے منفی اثرات جیسے اندرون ملک نقل مکانی کو کچھ حد تک قابو میں لایا جا سکتا ہے، جیسے سخت پولیس کنٹرول، چین جیسا اندرونی پاسپورٹ نظام اور نیم فوجی فورسز کا مزید پھیلاؤ، لیکن یہ سب وقتی اقدامات ہوں گے۔ جہاں تک سیاسی بے چینی کا تعلق ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ معاملات سنبھال رہی ہو تو وہ سیاسی اور سماجی اصلاحات پر تجربے جاری رکھ سکتی ہے، اور ان اصلاحات سے جمہوریت کی طرف واپسی کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک جملے میں 2 بار ہو سکتا ہے کہا جائے تو یہ ایک انتباہ ہوتا ہے کہ ملک کئی معاملات میں پیچھے بھی جا سکتا ہے۔
ایسا ہوا تو شدت پسند تحریکوں کو موقع مل سکتا ہے اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ملک چھوڑ سکتے ہیں، جن کی جگہ کم تعلیم یافتہ اور کم تجربہ کار لوگ آ سکتے ہیں۔ اس سے جمہوریت کی واپسی مشکل ہو جائے گی اور دنیا سے تعلق کا نظریہ بھی تنگ ہو جائے گا۔ اگر موجودہ نظام برقرار رہا تو بھارت سمیت ہمسایوں سے تعلقات میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار بحران پیدا ہو یا بھارت کو چیلنج کیا جائے اور جنگ یا ایٹمی تصادم کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے۔ اسلام پسندوں یعنی کہ اسلامسٹ کے معاملے میں بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا استعمال جاری رکھے گی، چاہے وہ ہمسایہ ممالک کے خلاف ہوں یا ملک کے اندر لبرل قوتوں کو قابو میں رکھنے اور قدامت پسندوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ مختصر یہ کہ گزشتہ 40 سال کا پاکستان کا سیاسی نظام ایک توازن پر کھڑا ہے جو ایک چھوٹے مگر با اثر اسٹیبلشمنٹ گروہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ نظام ایک بڑی اور مسلسل پھیلتی ہوئی آبادی پر مشتمل معاشرے پر مسلط ہے، جسے کئی چیلنجز درپیش ہیں، جن میں سے کچھ مسائل فوری طور پر حل نہیں ہو سکتے۔ یہ نظام اس وقت تک چل سکتا ہے جب تک اس کے رہنما چند اہم کام مناسب طریقے سے کرتے رہیں، جیسے معیشت کو سنبھالنا، شدت پسند اسلامسٹ کو قابو میں رکھنا، بڑی عالمی طاقتوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنا اور بھارت سے کوئی بڑا تنازع ٹالنا۔ یہ ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی۔ عالمی سطح پر میڈیا، معیشت اور رابطے کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور پاکستان بھی بدل رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بھی اسی راہ پر چلے۔ مشرف اور ان سے پہلے آنے والے سویلین حکمرانوں کی پالیسیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل غیر ہموار راستے پر ہے۔ شوکت عزیز، جنہیں صدر مشرف نے 2004 کے وسط میں وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا، خاص صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ وہ ایک تجربہ کار ٹیکنوکریٹ ہیں جو امریکہ کے ایک محکمے اعلیٰ عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور 1999 سے مشرف کے مشیر خزانہ اور بعد میں وزیر خزانہ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے اصلاحاتی اور معاشی منصوبوں کو فوج، عالمی مالیاتی اداروں اور بڑے امدادی ممالک کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت عزیز اس وقت وزیر اعظم بن سکتے ہیں جب بھارت میں بھی ایک ماہر معیشت دان منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے ہیں، مگر سنگھ کے پاس ایک مضبوط سیاسی جماعت کانگریس ہے اور ایک فوجی نظام ہے جو سویلین کنٹرول میں ہے۔ اس کے برعکس شوکت عزیز نے کبھی کوئی سیاسی عہدہ نہیں سنبھالا اور یہ ایک سوال ہے کہ آیا ان کی مہارت اور روابط انہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ اور سماجی تشدد سے نمٹنے میں مدد دیں گے، یا وہ بھارت سے مذاکرات میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے، یا وہ واقعی پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور خفیہ اداروں پر کوئی کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ نارمل ڈیموکریسی، زیادہ تر آزادی اور جمہوریت کے پیمانوں پر دیکھا جائے تو پاکستان عرب ریاستوں، انڈونیشیا اور یہاں تک کہ ملیشیا سے کہیں آگے ہے، لیکن جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ سری لنکا، بھارت اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں بھی سچے قومی سیاسی جماعتیں مقابلہ کرنے والے سیاسی نظام، زیادہ شرح خواندگی اور عوام کی زیادہ شرکت پائی جاتی ہے۔ وسطی یورپ کی نئی اور مشرقی ایشیا کی نسبتاً پرانی جمہوریتیں بھی حقیقی سیاسی جماعتیں بنا چکی ہیں جو آئینی نظام کے تحت اقتدار کے لیے مقابلہ کرتی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ جمہوریت کے کنارے پر رہا ہے، لیکن مشرقی ایشیائی ممالک نے تیزی سے معاشی ترقی کے بعد جمہوری ترقی کی طرف قدم بڑھا لیے۔ پاکستان میں مکمل جمہوریت کی بحالی اور ریاست کی از سر نو تعمیر ایک ایسا مستقبل ہے جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی ریاست کے لیے جو آدھی سے زیادہ تاریخ میں فوجی حکومت کے تحت رہی ہے اور باقی وقت کرپٹ یا غیر جمہوری سویلین حکومتوں کے حوالے رہی ہے، پاکستان میں جمہوریت سے وابستگی رکھنے والے شہریوں کی تعداد حیرت انگیز حد تک زیادہ ہے۔ یہاں نجی تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور کچھ اسلام پسند جماعتوں نے بھی آمرانہ ریاست کے تجربے کے بعد جمہوریت کی قدر کو سمجھا ہے۔ یہ سب تنظیمیں غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور پاکستان پر بین الاقوامی انتخابات کرانے کا دباؤ بھی ان کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی سیاستدان جمہوریت کو شاید مکمل طور پر کامیاب نہ بنا سکیں، لیکن وہ کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خواتین کی تنظیموں سمیت بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں، ایک فعال امن تحریک، انگریزی اور مقامی زبانوں کے مضبوط اخبارات اور حالیہ برسوں میں پرائیویٹ ٹی وی اور ریڈیو چینلز بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان دہائیوں سے ایک غیر مستحکم، بار بار بدلتے جمہوری نظام کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خواتین کی تنظیموں سمیت بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں، ایک فعال امن تحریک، انگریزی اور مقامی زبانوں کے مضبوط اخبارات اور حالیہ برسوں میں پرائیویٹ ٹی وی اور ریڈیو چینلز بھی موجود ہیں۔ پاکستان دہائیوں سے ایک غیر مستحکم، بار بار بدلتے جمہوری نظام کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔ اگرچہ بہت سے پاکستانی سویلین اشرافیہ بظاہر جمہوریت کے حامی ہیں، مگر وہ عوامی سطح پر جمہوری سیاست سے غیر مطمئن ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اب تک صرف ایک سماجی فرض کی حیثیت رکھتی ہے، نہ کہ ایک مکمل پیشہ۔ اگر پاکستان کو حقیقی جمہوریت بننا ہے تو یہاں حقیقی سیاسی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ صرف امیروں اور مشہور لوگوں کے مفاداتی گروپ۔
اصل سیاسی جماعتیں مختلف اور متضاد مفادات کو یکجا کرتی ہیں اور پالیسی پر اختلافات اکثر انہی جماعتوں کی سطح پر حل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں نئی پارٹی بنانا پرانی کو قائم رکھنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، ماسوائے کچھ علاقائی جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے۔ فوج شاید وہ اپنی طاقت کبھی نہ چھوڑے کہ جب اسے لگے ریاست کو خطرہ ہے تو وہ مداخلت کرے، لیکن وہ ایسے سویلین حکومت کے راستے پر بھی کھڑی نہیں ہوگی جو رسمی طور پر عوامی ہو مگر عملی طور پر فوج کے زیر اثر ہو۔ اگر پاکستان نے حقیقی جمہوریت بننا ہے تو سویلین رہنماؤں کو وہ سمجھداری اور صلاحیت دکھانا ہوگی جو اب تک نظر نہیں آئے۔ فوج کے نقطہ نظر سے سویلین حکومتیں بس اس 40 سالہ فوجی اور سویلین اتحاد کا ہی تسلسل ہیں جو پاکستان پر حکمرانی کرتا ہے۔ فوج کے لیے سول اور ملٹری تعلقات میں معمولی توازن ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک مکمل جمہوریت جہاں مسلح افواج مکمل طور پر سویلین کنٹرول میں ہوں پاکستان میں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ملک کا اسٹریٹجک ماحول اس طرح تبدیل نہ ہو کہ فوج ریاست کے محافظ کے طور پر اپنے کردار سے پیچھے ہٹ جائے۔ پاکستان کی اندرونی سیاست بھارت سے تعلقات کی قیدی ہے۔ بھارت سے معمول کے تعلقات بحال ہونا پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ضروری تو ہے مگر کافی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت سے اس طرح کی مفاہمت صرف سویلین حکومت کے بس کی بات نہیں۔ اگر بھارت اور پاکستان کشمیر اور دیگر بڑے مسائل پر سمجھوتے تک پہنچ جائیں تو اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا کہ آیا پاکستانی فوج معاشرے میں اتنی گہری جڑیں پکڑ چکی ہے اور اسے اتنے فائدے حاصل ہو چکے ہیں کہ اب وہ خود کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اگر فوج کی مداخلت واقعی اتنی گہری ہے تو پھر اس کے سیاسی کردار کو کم کرنے کے لیے فوج کے عسکری کردار کو نئی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا، تب ہی پاکستان ایک جمہوریت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دو تجاویز سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوج کو بین الاقوامی امن مشنوں کے لیے تیار کیا جائے اور اسے ایسے کاموں کی تربیت دی جائے۔ دوسری تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ فوج کو ملک کی معیشت اور سماجی ترقی میں مزید کردار دیا جائے، جیسے واپڈا کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، ٹرانسپورٹ اور دیگر تعمیراتی منصوبے۔ تاہم پہلی صورت میں پاکستان کو اقوام متحدہ کے امن مشنوں کے لیے دوسرے ممالک سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور دوسری صورت میں فوج کا سیاسی اثر مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف اہم کاموں کو مہنگا پڑ سکتا ہے بلکہ سویلین اداروں کی صلاحیت کو مزید پیچھے دھکیل دے گا۔ 20 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کا بنیادی مسئلہ سویلین اور فوجی طاقت کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے، اور اگر فوج بتدریج سیاست سے دور ہو اور سویلین قیادت صلاحیت کا مظاہرہ کرے تو مکمل جمہوری نظام بحال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سوچ اس حقیقت کو کم سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اصل فوجی حکومت کو ان لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے جو بظاہر جمہوریت کے حامی ہیں۔ یہ خیال بھی اس حقیقت کو نہیں دیکھ پایا کہ 10 سال کی ناکام جمہوریت نے کیسے پاکستان کے معاشی اور سماجی مسائل کو مزید بگاڑا اور بہت سے پاکستانیوں کو 1999 میں فوج کی واپسی کو خوش آمدید کہنے پر مجبور کیا۔ یہ بات بھی نظر انداز ہوئی کہ پاکستان میں ایسے حقیقی سیاسی جماعتیں بنانا اور برقرار رکھنا کس قدر مشکل ہے جو علاقائی، نسلی اور معاشی مفادات سے بالا تر ہو کر کام کریں۔ ایک جمہوری پاکستان کو جمہوریت کے طریقہ کار، انسانی حقوق اور عوامی شرکت کے اصولوں کو اپنے اسلامی جمہوریہ ہونے کے سرکاری موقف کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کی طرح کوئی تہذیب نہیں بلکہ ایک مذہب ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء سے گزرتا ہے، حالات کے مطابق ڈھلتا ہے اور نئے اوصاف حاصل کرتا ہے۔ یہ مذہب اپنے ماننے والوں کی سوچ کو ضرور متاثر کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ مذہبی سوچ طبقاتی، نسلی، لسانی وفاداریوں اور سیاسی نظریات و عزائم کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان اپنی مذہبی شناخت کو ترک کر کے ایک باقاعدہ سیکولر ریاست بن جائے گا۔ اگر پاکستان ایک مستحکم جمہوریت بنتا ہے تو وہ کیتھولک پولینڈ، یہودی اسرائیل یا بدھ مت سری لنکا اور تھائی لینڈ جیسا ہوگا، جہاں مذہب کا کردار ثانوی ہوگا لیکن آخرکار ریاستی ڈھانچے کے ماتحت رہے گا۔ پاکستان کے لیے مذہب اور جمہوریت کے امتزاج یعنی مذہبی شناخت کے ساتھ جمہوریت بننے کا امکان مشرق وسطیٰ کے بیشتر ممالک سے زیادہ ہے۔ تاہم اس سمت میں بڑھنے کے لیے پاکستان کو اپنی پیچیدہ شناخت پر سنجیدہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ کیا پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، ایک اسلامی ریاست ہے یا ایک جمہوریت، یا یہ تینوں کا کوئی امتزاج ہے؟ جیسا کہ امریکی محقق مہناز اسپانی نے لکھا کہ پاکستان کی الجھن ہمیشہ اس کی شناخت کے بارے میں رہی ہے۔ پاکستان مکمل طور پر سخت گیر اسلام پسندی کی طرف پھسلتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ وہ کس حد تک ایک معمول کا ملک ہے، یعنی کیا وہ اپنے شہریوں کا وطن ہے یا ایک خاص نظریہ اسلامی ریاست جس کا مشن علاقائی یا عالمی سطح پر کچھ خاص مقاصد حاصل کرنا ہے۔ دی انڈین اینڈ بنگلہ دیش ماڈلز۔ کیا پاکستان بھارت یا بنگلہ دیش کے جمہوری راستے پر چل سکتا ہے؟ برسوں تک بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو بہتر سمجھا جاتا رہا۔ اس کی فی کس آمدنی زیادہ تھی، اس کی فوج بھارت کے برابر، فضائیہ بہتر تھی اور اسے کئی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔
پاکستانی مغربی دنیا خاص طور پر امریکیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے اور ان کے اسلامی دنیا، مغرب اور چین سے اسٹریٹجک روابط تھے، جبکہ حساس مزاج بھارتی اکثر اپنے ممکنہ دوستوں کو ناراض کر بیٹھتے تھے۔ مگر گہرائی سے دیکھیں تو بھارت کی طرف جمہوری استحکام، معقول ترقی اور سیاسی آزادی کی طرف جو راستہ گیا وہ پاکستان کے لیے کافی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ بھارت میں سیاسی خاندان ضرور رہے مگر کبھی کوئی طاقتور اشرافیہ، خاص طور پر فوجی بالادستی قائم نہیں ہوئی۔ بھارت کی معیشت کئی شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر مسابقتی اور اس کا وسیع رقبہ اور تنوع فرقہ وارانہ یا لسانی مفادات کو ملکی سطح پر پھیلنے سے روکتا ہے۔ بھارت کا ماڈل وہ راستہ ہے جو پاکستان نے اختیار نہیں کیا، لیکن یہ ایک نظریاتی امکان ضرور ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور ممکنہ جمہوری راستہ اس کے سابق مشرقی بازو یعنی بنگلہ دیش کا ہو سکتا ہے۔ آزادی کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے 4 سال حکومت کی، پھر 1975 میں ان کے قتل کے بعد فوج نے 15 سال حکومت کی۔ 1991 میں آزادانہ انتخابات ہوئے اور اس کے بعد سویلین حکومت آئی اور تب سے 2 جماعتی نظام قائم ہو گیا۔ فوج دوبارہ بیرکوں میں چلی گئی۔ اگرچہ ان سیاسی جماعتوں کی قیادت شیخ مجیب کی بیٹی اور ایک جنرل کی بیوہ آپس میں سخت حریف ہیں اور حکمرانی میں بہتری کی گنجائش ہے، پھر بھی بنگلہ دیش نے وہ سیاسی استحکام حاصل کر لی ہے جو پاکستان سے دور ہے۔ اس کی معیشت قابل ذکر رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر زور دیا گیا اور مذہبی انتہا پسند بہت کم اور سیاسی طور پر غیر مؤثر ہیں۔ سب سے بڑھ کر اگرچہ بنگلہ دیشی بھارت کو مغرور اور بے حس سمجھتے ہیں، دونوں ملکوں میں کوئی اسٹریٹجک تنازع نہیں اور وہ اپنے اختلافات کو معمول کے مطابق سفارتی طریقوں سے حل کر لیتے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش 4 اہم پہلوؤں سے پاکستان سے مختلف ہے۔ وہاں فوج اب سیاست سے باہر ہے۔ کئی سالہ فوجی حکمرانی کے بعد ملک میں بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں NGOs کی بڑی معاشی موجودگی ہے۔ بنگلہ دیش نسلی طور پر پاکستان سے زیادہ یکساں ہے، اگرچہ اس میں ہندو اقلیت کی شرح زیادہ ہے، اور سب سے اہم بات، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جو بھارت کے اہم قومی مفاد کشمیر پر دعوے کو چیلنج کرتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش نے بھارتی برتری کو بادل نخواستہ قبول کر لیا ہے اور وہ بھارت کو وجودی خطرہ نہیں سمجھتا۔ کیا حالات پاکستان کو مغربی بنگلہ دیش بنا سکتے ہیں؟ سب سے اہم شرط بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹریٹجک مفاہمت ہوگی جس سے پاکستان ایک اسٹیٹس کو طاقت بن جائے گا، یعنی ایک ایسا ملک جو موجودہ علاقائی صورتحال کو قبول کر لے۔ اگرچہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار رکھے گا، یہ ہتھیار بھارت سے کسی بھی معاہدے کی ناکامی کی صورت میں ایک حفاظتی ڈھال کا کام دیں گے۔ بڑی طاقتیں ممکنہ طور پر ان ہتھیاروں کو محدود یا ختم کرنے کا دباؤ ڈالیں گی، لیکن اگر پاکستان ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات رکھے تو موجودہ طرح کے عالمی خدشات پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ایسی مفاہمت ہو جائے تو پاکستان اپنے دفاعی اخراجات کم کر سکتا ہے، باہمی تجارت بڑھ سکتی ہے، سارک زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے اور عالمی سطح پر جنوبی ایشیا کی آواز زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستانی قیادت کے لیے بنگلہ دیش بننا ایک ناگوار تصور ہے۔ بنگلہ دیش کو بھارت کے ماتحت اور اتنا امداد پر انحصار کرنے والا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی خود مختاری بین الاقوامی اداروں اور NGOs کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ اسلام پسند کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہندو اثرات سے آلودہ ہے، جبکہ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کمزور معیشت کی وجہ سے بھارت کے سامنے جھک گیا۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی ہے کہ عالمی طاقتیں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اسے سہارا دیتی رہیں گی۔ کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش جیسا بن جائے تو کیا وہ بلوچ، پشتون یا دیگر علیحدگی پسند تحریکوں کو روک پائے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری یا اس درجے کی پالیسی تبدیلی ایک نئے تقسیم پاکستان کی طرف لے جائے گی؟ یاد رکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش ابتدا سے ہی ایک غریب ملک تھا، جبکہ پاکستان کی فی کا آمدنی اس سے کہیں زیادہ تھی اور اب بھی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان شاید ہی کبھی ہزاروں غیر ملکی NGOs کو اپنے ملک میں کام کرنے دے یا انہیں اہم اقتصادی، سماجی اور خارجی پالیسی فیصلوں میں ویٹو کا اختیار دے، جیسا کہ وہ سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش نے دیا ہے۔ یہ دلائل اس امکان کو مسترد کر دیتے ہیں کہ پاکستان بتدریج یا پرامن طریقے سے ایک کم عزائم اور محدود دائرہ کار والی ریاست بن جائے۔ تاہم اگر ریاست کو سنگین بحرانوں کا سامنا ہو یا جمہوریت کا ایک طویل اور مستحکم دور آئے اور بھارت سے مفاہمت اس کا نتیجہ بنے تو کچھ بنیادی حوالوں سے پاکستان کا بنگلہ دیش جیسا بن جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان سچی جمہوریت بن سکتا ہے؟ مگر اب پاکستانی لیبرلز اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو خوش ہوں گے، لیکن اصل سوال یہ ہے
کیا پاکستان اس عمل کو سہ پائے گا جس میں سیاسی جماعتیں عوام اور ریاست کے درمیان حقیقی رابطہ بنے؟ جب تک سیاسی جماعتوں کو مختلف سماجی، معاشی اور نظریاتی طبقات کو جوڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جمہوریت ممکن نہیں۔ اس وقت یہ جماعتیں شخصیات پر مبنی ہیں اور فوج ہی نہیں بلکہ محدود مفادات والے NGO سے بھی مقابلہ کرتی ہیں۔ جماعتوں کو ادارہ بنانا تبھی ممکن ہوگا جب انہیں وہ جگہ دی جائے جو آج فوج اور NGOز نے سنبھال رکھی ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ اور ساختی مسائل بتاتے ہیں کہ یہ عمل بہت مشکل ہوگا۔ 1980 کی دہائی کے آخر سے 1990 کی دہائی کے آخر تک جمہوری دہائی میں معیشت تباہ ہوئی، کرپشن بڑھی، انتہا پسندی پھیلی اور انسانی حقوق پامال ہوئے۔ نواز حکومت نے اداروں پر حملے کیے اور بے نظیر کی حکومت کو زیادہ کرپٹ سمجھا گیا۔ آج ایک نئی جمہوری حکومت شاید بہتر کارکردگی دکھائے کیونکہ فوج نے اب ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں اور مالیاتی بد انتظامی کے نقصانات سب جانتے ہیں۔ مگر آج کا پاکستان 1999 کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہے اور سماجی مسائل بھی شدید بدتر ہیں۔ کیا جمہوری حکومت فوج کی اجازت کے بغیر معیشت کو قابو میں لا سکتی ہے، کرپشن کم کر سکتی ہے اور فوج کو بیرکوں میں بھیج سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ جمہوریت کو کچھ عرصہ تک محدود جمہوریت یعنی سویلین اور فوجی شراکت داری کے تحت چلانا پڑے گا، جس میں خارجہ پالیسی پر فوج کو ویٹو حاصل ہوگا۔ ارسطو نے قدیم یونانی ریاستوں کو ناقص جمہوریتیں اور ناقص اولیگارکیاں کہا تھا جو کبھی کبھار آمریت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت بھی شاید ایسے ہی راستے پر ہو، ایک غیر مکمل نظام جو کبھی آگے بڑھے اور کبھی پیچھے ہٹے۔ تاہم جب تک کوئی بڑی تباہی نہ آئے، پاکستان میں کچھ جمہوری خصوصیات برقرار رہیں گی۔ اشرافیہ آزادی صحافت کی قائل ہے حدود کے اندر۔ اسٹیبلشمنٹ خود کو جدید اور ترقی پسند دکھانا چاہتی ہے اور مغرب سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک اولیگارکی یعنی کہ چند افراد کی حکمرانی سے مکمل جمہوریت کی طرف جانا بہت مشکل ہے۔